میرے بھائیو، پچھلے جمعے فلسطین مسجد اقصی کے حالات اور ان کے بارے میں کچھ معلومات میں نے آپ کو فراہم کی تھی۔ اب انشاءاللہ آج جو حالات ہیں اس کا یہ تقاضا ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو، زیادتی ہو، تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب حالات کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک موضوع تھا جو میں نے فلسطین کے تعارف اور اس کے بارے میں ضروری معلومات کے بعد یہ ذہن میں تھا کہ جہاد کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، کیونکہ یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ یعنی اگر وہ تجارت کر لو تو تمہیں دردناک عذاب سے اللہ بچا لے، اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول پر تم صحیح طور پر ایمان لاؤ، اور دوسرے نمبر پر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مالوں کو بھی لگا دو، اپنی جانوں کو بھی لگا دو۔ اور پھر فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں سمجھ آ جائے، تمہارے علم میں یہ بات آ جائے، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ تم جہاد کرو گے، ایمان لاؤ گے، جہاد کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، آگے فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی۔ ہمارے ہاں خوبصورت مناظر کے سینریاں لگائی جاتی ہیں کہ اوپر پھلدار درخت ہے، نیچے سے نہر بہہ رہی ہے، بڑا خوبصورت منظر۔ تو اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری نفسیات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ نے یہ منظر کشی کی ہے کہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور تمہیں اعلیٰ پاکیزہ گھر عطا کرے گا، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، یعنی باغات، گھر، محل، سب کچھ اللہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ انسان کو کامیابی چاہیے تو یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور فرمایا صرف یہی نہیں، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز بھی تمہیں دے گا جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، تُحِبُّونَهَا، تم بہت پسند کرتے ہو، اور وہ ہے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، یہ بھی تمہیں ملے گی۔ اے نبی وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنا دیجیے۔ تو میرے بھائیو، اس تجارت کے نتیجے میں اللہ نے جن جنتوں میں داخل کرنا ہے وہ ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں مالا عین رات، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنی نہیں،
اور کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا، ایسی نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا جہاد کے نتیجے میں، جنتوں میں داخل کرے گا اور نعمتوں سے نوازے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنت میں جانا سب کو اچھا لگتا ہے، سب چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، لیکن اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو میرے بھائیو، پھر اگر جنت میں جانا ہے تو مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا ہو۔ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان آزمائشوں پر پورے اتریں اور اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز پڑھی جائے اور وقت پہ پڑھی جائے، صرف پڑھی جائے کافی نہیں ہے، فرمایا وقت پہ پڑھی جائے۔ قلت ثم ایہ، میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، اگرچہ وہ تم پر زیادتی بھی کریں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَانِ وَإِن ظَلَمَانِ، اگر وہ مجھ پر ظلم بھی کریں پھر بھی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ، اگرچہ وہ تم پر ظلم بھی کریں، اگرچہ وہ تم پر ظلم بھی کریں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا اچھا خیال رکھنا۔ قلت ثم ایہ، میں نے پھر پوچھا، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے پھر پوچھا پھر کون سا، تیسرے نمبر پہ؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہوں، والدین کے فرما بردار بھی ہوں، پھر جہاد کے لیے جائیں تو آپ کے لیے مفید ہے۔ والدین کی نافرمانی کر کے جہاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نماز نہ پڑھ کر جہاد کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے نمبر پہ نماز، وقت پہ، والدین کے ساتھ نیکی دوسرے نمبر، پھر جہاد۔ تو یہ سب سے بہترین اعمال ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا انفروا خفافا وثقالا، کیا جامع جملہ ہے کہ نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، نکلو، یعنی اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے، ہلکے ہو یا بوجھل۔ اب دیکھیں اس میں کئی مفہوم شامل، ہلکے ہو کمزور ہو، بوجھل ہو طاقتور ہو، نکلو کوئی بھی حالت۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو کم تعداد میں ہو، بوجھل ہو زیادہ تعداد میں ہو، نکلو، ہر حال میں نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا، ہتھیار ہیں نہیں ہیں، اسلحہ ہے نہیں ہے، نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا، حالات سازگار ہیں نہیں ہیں، نکلو اللہ کی راہ میں۔ یعنی اللہ نے ایک جملہ استعمال کیا جس میں کتنا مفہوم شامل ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کی راہ میں نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال بھی لگا دو اور اپنی جانیں بھی لگا دو۔ پھر ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، صبح کے وقت اللہ کے راستے میں نکلنا
یا رات کے وقت، شام کے وقت اللہ کے راستے میں نکلنا خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سب کچھ سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کیا کچھ ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے ہیرے ہیں، کتنے جواہرات ہیں، کتنا مال ہے، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنا کہیں اس دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل میت یختم علی عملہ الا المرابط فی سبیل اللہ، ہر شخص جو مر جاتا ہے عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے المرابط فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے اس کے علاوہ، فإنہ ینمى لہ عملہ الی یوم القیامہ، اس کے عمل کو بڑھایا جاتا ہے قیامت کے دن تک، یہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، یعنی اس کے عمل کو مرنے کے بعد بڑھایا جاتا ہے اور اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات۔ ایک اور روایت میں آدم جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاث، تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتی۔ وہ دوسری حدیث، اس حدیث میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کا ذکر ہے، اس میں تین چیزوں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، کوئی عمل جو صدقہ جاریہ کے طور پر کر کے گیا ہو، جب تک وہ رہے گا وہ اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا، اور علم چھوڑ کے گیا ہو جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ان تین چیزوں کا بھی مرنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے۔ باقی یہ جو ختم پڑھ کر پھونکا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے فلاں کو نام فلاں کو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ دیکھیں خود سوچیں، اللہ نے کہا نماز پڑھا کر، پڑھتا نہیں، اب مر گیا، اور کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ میری اولاد ہے مجھے بخشوا لے گی، یا میرے پیچھے بڑے لوگ ہیں جو مجھے بخشوا لیں گے، یہ امید رکھتے ہوئے نہیں پڑھتا رہا، عمل نہیں کرتا رہا۔ شیطان نے اسے اس طرف لگایا کہ کوئی بات نہیں، میرا بڑا مال ہے، اس کو دے کر مجھے بخشوا لیا جائے گا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر حساب و کتاب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں پھر۔ اس لیے سمجھ لیں جو کچھ خود کر کے جائیں گے آپ کو اسی کا فائدہ ہوگا۔ ہاں، اولاد کی دعاؤں کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سے کہا جائے گا کہ یہ ساری تیری نیکی ہے، وہ کہے گا اللہ میں نے تو اتنی نہیں کی تھی، تو کہا جائے گا یہ تیری اولاد جو ہے وہ دعائیں کر کر کے تجھے بھیجتی رہی ہے تیرے لیے، تو یہ حقیقت ہے، اولاد بس، باقی اپنا ہی عمل کام آئے گا، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے جدال، اس کا معنی بھی لڑائی ہے، لیکن یہ باتوں باتوں میں لڑائی کو کہتے ہیں، اور ایک ہے خصام، معنی اس کا بھی لڑائی ہے، یہ گتھم گتھا ہو گیا، اس کے بال کھینچے، اس کا گریبان پھاڑا، یہ ہے خصام، معنی اس کا بھی لڑائی۔ اور ایک ہے قتال، یہ تیسرا درجہ ہے، یعنی اسلحے کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ قتال ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے قتال کرنے کا۔ فرمایا تم پر قتال فرض کر دی گئی، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تمہیں اچھی نہیں لگتی، تمہیں ناپسند ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اس لیے واللہ یعلم، اللہ کو خوب پتہ ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے. اس لیے جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مانو. قتال کو اللہ نے تم پر لازم قرار دے دیا، کتب علیکم، فرض کر دی گئی ہے. لہذا تم اسے ناپسند کرتے ہو. تمہیں بہت ساری چیزیں ایسی ناپسند ہیں جو اللہ کے ہاں وہ بہتر ہیں تمہارے لیے. ان میں سے ایک جہاد، ایک قتال بھی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ما من مقلوم یکلم فی سبیل اللہ، کوئی بھی زخمی اللہ کے راستے میں اسے زخم دیا جاتا ہے، الا جاء یوم القیامت، جب وہ قیامت کے دن آئے گا، وہ کلمہ یدما، اس کا زخم سے خون بہتا ہوگا. اللون لون دم، خون کا رنگ خون جیسا ہی ہوگا. والریح ریح المسک، لیکن اس سے خوشبو کستوری کی طرح آ رہی ہوگی. یہ شان ہے شہید کی، مجاہد کی. اور پھر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنگ لڑوں، لڑائی کروں، غزوہ کروں اللہ کے راستے میں. فاقتل، مجھے شہید کر دیا جائے. ثم اغزو، پھر میں لڑائی کروں، جنگ کروں، قتال کروں. فاقتل، پھر مجھے شہید کر دی. پھر میں تیسری دفعہ بھی. فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں. 3 دفعہ فرمایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی. باقی اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، لیکن انسان کی خواہش، ہمیں جو تربیت دی گئی ہونا اللہ کا حکم ہے، لیکن خواہش بندے کو رکھنی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. فرمایا ما احد يدخل الجنت يحب ان يرجع الى الدنيا، جنت میں جانے کے بعد کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے، کیونکہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں وہاں مل رہی ہوں گی. کسی کا جی نہیں چاہے گا. فرمایا الا الشہید، سوائے شہید کے، یتمنا ان یرجع، وہ تمنا کرے گا کہ ان یرجع الی الدنیا، کہ دنیا میں واپس جائے. فیقتل 10 مرات، 10 مرتبہ اسے شہید کیا جائے. بما یرا من الکرامہ، اس لیے کہ اس کی جو فضیلت اس نے دیکھی ہے وہ اتنی ہے کہ وہ اس کا جی چاہے گا کہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے اور 10 دفعہ شہید ہو کر آئے. جو شہادت کا مرتبہ، مقام، یعنی اسے سمجھ آ گیا ہے، نظر آیا ہے، اس وجہ سے. اللہ اکبر. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا میدان لگا ہوا تھا. پوچھنے لگا یا رسول اللہ این انا یا رسول اللہ ان قتلت، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا، کہاں جاؤں گا؟ قال فی الجنہ، آپ نے فرمایا جنت میں. تم اگر شہید کر دیے جائے تو جنت میں جاؤ گے. تو وہ کھجوریں کھا رہا تھا. حدیث میں آتا ہے فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں جتنی کھجوریں تھیں اس نے پرے پھینکی. ثُمَّ قَاتَلَ، گھس گیا میدان جنگ میں، اور حتیٰ قتل، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا. تو یہ سعادت اسے ہی ملتی ہے جس کی خواہش ہوتی ہے، اور پکی دل کے ساتھ خواہش ہوتی ہے. اللہ اسے یہ سعادت ضرور دیتا ہے.
ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر خطایائے، کہ اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں کیا میرے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ فقال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، لیکن اس کی ایک شرط ہے، ایک تو جو تکلیف اللہ کی راہ میں آئے جہاد کرتے ہوئے اس پر تو صبر کرنے والا ہو، اور دوسرا محتسب، اللہ سے اجر کی امید رکھنے والا ہو، اور تیسرا مقبل، آگے بڑھ کے لڑنے والا ہو، وغیر مدبر، پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا نہ ہو۔ اور فرمایا اگر ایسا ہے تو تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے ختم کر دی۔ این کچھ دیر بعد اسے دوبارہ قریب کیا اور فرمایا الا الدین، ہاں سن، سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ اور آگے بتایا فإن جبریل قال لی فی ذلک، ابھی جبریل آ کر مجھے یہ بتا کر گئے۔ اس کا مطلب قرض اگر آپ کے ذمہ ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، جلدی سے جلدی اسے اتارنے کی کوشش کریں، موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ اس لیے یہ جو بہانے بنانا، لیٹ کرنا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ لہذا اگر آپ کے ذمے قرض ہے جتنا جلدی ہو سکے اس کو اتارنے کی فکر کریں، وگرنہ آپ بتائیں شہید سے بڑھ کر کس کا درجہ ہے؟ اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ الا الدین، باقی سب معاف سوائے قرض۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرض جو ہے اپنے اوپر ہرگز نہ رہنے دیں، جہاں تک ممکن کوشش کریں قرض لینے سے بچیں۔ اگر مشکل میں ہیں، لے لیا ہے تو جلدی اتارنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، ان سب مشرکوں کے ساتھ قتال کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کرو ان کے ساتھ نہیں، سب مشرکین کے ساتھ مل کر قتال کرو۔ کما یقاتلونکم کافہ، یہ بھی تو سب مل کر تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ کا ساتھ متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے متقین کے، یعنی اللہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر متقی بن جاؤ گے تو اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے تو یقیناً اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، جہاد کی بڑی فضیلت، اللہ کے نبی جہاد کی فضیلت بتایا کرتے تھے اور صحابہ میں بڑا جوش ہوتا تھا۔ 2 بچے آئے 14 15 13 12 13 14 سال کے، اور کہنے لگے جی ہم نے بھی جہاد میں جانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ذرا لمبا ہے، ذرا صحت مند ہے، ذرا کچھ کر سکتا ہے، اس کو اجازت دے دی۔ دوسرا ذرا کم، یا عمر میں کم یا کمزور یا جیسے، تو اس کو اجازت نہیں دی۔ اب اس کا بھی جذبہ کہ میں نے بھی شریک، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے اسے اجازت دی ہے تو آپ میری اور اس کی کشتی کروا دیں، اگر میں اسے گرا دوں تو مجھے بھی اجازت دے دیں۔ چنانچہ آپ نے کشتی کرائی تو وہ قریب ہو کر اس کے کہنے لگا بھائی تمہیں تو اجازت مل ہی گئی ہے، یار مجھے بھی جانے دو، ڈٹ جاؤ، گر جاؤ، یعنی تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو اللہ نے دونوں، یہ جذبہ تھا جہاد کا مسلمانوں کی اولاد میں۔ اب ہماری والدین خود ہی نہیں جانے دیتے، ہوئے مر جاتا ہے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ دل تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں
مگر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں یہ سالے، لہذا کیوں جہاد میں جائیں؟ تو میرے بھائیو، جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے۔ ماؤں کا جذبہ دیکھیں کہ جنگ میں جاتے ہوئے ایک ماں اپنا چھوٹا نوزائیدہ چھوٹا بچہ کچھ ماہ کا پیش کرتی ہے کہ یا رسول اللہ اسے بھی قبول کر لیجئے جہاد کے لیے۔ آپ فرمانے لگے اسے ہم کیا کریں گے، ہم نے جہاد جلنا ہے یا اس کو سنبھالیں گے؟ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، جب آپ کی طرف کوئی تیر آئے تو اسے آگے کر دیں، یہ شہید ہو جائے تو میں بھی شہید کی ماں بن جاؤں۔ یہ جذبہ تھا شہادت کا جذبہ، اور اس عمل کو یعنی اس قدر اچھا سمجھا جاتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا عمل، تو اس حد تک قربانی دینے کے لیے سب تیار رہتے تھے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سأل اللہ شہادت بصدق، صدق دل سے اگر کوئی شہادت کی اللہ سے سوال کرتا ہے شہادت کا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، صدق دل سے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پہ فوت ہو اللہ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، اس کی دل کے ساتھ پکے ارادہ رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر ضرورت ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، ہر ایک کا حصہ مختلف انداز میں، کوئی پیسے دے کر حصہ ڈالے، کوئی جان دے کر ڈالے، کوئی لوگوں کو راغب کر کے اپنا حصہ ڈالے، کوئی کسی طرح، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہاد میں جانے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اگر ضرورت ہو مسلمانوں کو ہماری جانوں کی تو ہم اپنی جانیں مسلمانوں کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔